حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ایک دوسرا سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جو باقی صحابہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوماً قتل کیا گیا ہے، ناحق قتل کیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پس و پیش کیوں کر رہے تھے اور ان قاتلین سے قصاص کیوں نہیں لے رہے تھے؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص لے لیتے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے گروہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں پس و پیش کیوں کیا، اس میں تاخیر کیوں کی؟ تو قاتلین عثمان سے قصاص لینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش کر رہے تھے اور تھوڑی تاخیر کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ باغی گروہ صرف ایک قسم کے نہیں تھے بلکہ ان کے 5 قسم تھے، یعنی باغی گروہ جو تھا وہ 5 حصوں میں تقسیم تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو گروہ تھا ان لوگوں کا تھا جو اصل میں ان کے سرغنہ تھے، جو اصل میں یہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بھی سامنے نہیں آتے تھے، یہ ہمیشہ کسی اور کے ذریعے کارروائی کرتے اور خود پیچھے رہتے تھے اور پس پردہ رہتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کبھی بھی کسی کام میں بھی کوئی بھی نہ ثبوت چھوڑا اور نہ کوئی گواہ چھوڑا۔ یہ جیسے کہ ابن سبا تھے، ابن سبا نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کلام موجود ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو قاتلین داخل ہوئے ابن سبا ان قاتلین میں بھی شمار نہیں تھا۔ اس طرح جن نے عثمان غنی رضی اللہ کے خلاف باہر نعرے لگائے ابن سبا ان میں بھی موجود نہیں تھا۔ تو ان باغیوں میں سب سے سرغنہ جس کی وجہ سے بلوائی، جس کی وجہ سے اس گروہ کو سبائی گروہ کہا جاتا ہے، ابن سبا، وہ ان باتوں میں شامل نہیں تھا۔ اگر قصاص لیا جاتا تو دیگر لوگ تو مارے جا چکے ہوتے یا دیگر لوگوں سے قصاص لے لیا جاتا ہوتا، لیکن جو ان کے اصل میں مجرم تھے وہ پس پردہ رہتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پیچھے سے کھڑکی سے داخل ہونے والے بھی بلوائی تھے اور باہر چاروں طرف کھڑے بھی بلوائی تھے، اس لیے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو اس کا کوئی ایسا گواہ موجود نہ تھا جو گواہی پیش کرے۔ اس کے علاوہ انہی بلوائیوں نے پھر باتیں بھی مشہور کی اور کچھ ایسے حضرات کو اس قتل میں ملوث کرنے کے لیے روایتیں گڑی گئی جو کہ ہرگز بھی مجرم نہ تھے، جیسے کہ عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا گیا اور آج بھی روایتیں موجود ہے کہ قتل عثمان میں یہ بھی شریک تھے، لیکن ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واقف تھے کہ ان سبائیوں نے جس طرح جھوٹے خطوط گڑے، جس طرح غلط الزامات لگائے، یہ بھی ایک الزام تھا کہ ان سبائیوں نے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں نام لے لیے کہ وہ قتل عثمان میں شریک تھے، جو کہ ہرگز بھی ایسے نہیں تھے، اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت جو غلام تھے ان کو جب خبر پہنچی وہ اسی وقت پہنچ گئے تھے، ان بلوائیوں اور سبائیوں کے خلاف وہ غلام لڑنے لگے، اور اس وقت میں سودان بن حمران جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا، جس نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹی، اسی وقت غلاموں کے ہاتھوں قتل کیا جا چکا تھا۔ اس طرح کلثوم نامی جو بدبخت تھا جو حضرت نائلہ کے ساتھ فحش کلام کر رہا تھا، اس کو بھی غلاموں نے قتل کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ ایک دو اور بھی تھے جن کو ان غلاموں نے قتل کر دیا تھا۔ تو کچھ قاتلین اصل میں مارے جا چکے تھے اور جو قاتلین رہ گئے تھے وہ مدینے سے فرار تھے۔ مدینے میں جو بلوائی تھے ان میں وہ قاتلین جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا وہ مدینے میں ہرگز بھی موجود نہیں تھے۔ اور بعد میں جب تفتیش کی گئی کافی عرصے بعد، جب علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی گزر گیا، اس کے بعد معلومات ملی تو وہ قاتلین ایسے علاقے میں پروپوش تھے جو کبھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں وہ علاقہ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو دیگر لوگ رہ گئے تھے وہ ہرگز قتل عثمان میں شریک نہ تھے۔ وہ جس طرح سبائی گروہ نے ایک فتنہ برپا کیا تھا اور یہ بات پھیلا دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرنا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی جگہ پہ خلیفہ مقرر کرنا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور اہل بیت کا نام لینے والے تھے اور اسی نام پر یہ لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ یہ ہرگز قتل عثمان میں شریک نہ تھے، نہ ان کو اس کا علم ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ وہ بلوائی تھے جو ہرگز قتل عثمان میں شریک نہ تھے، لیکن اگر قصاص لیا جاتا تو یہ بھی اس میں قتل ہو جاتے۔ اس کے علاوہ اگر صرف قاتلین جو کہ گھر میں کودنے والے 4 5 6 10 تک ہوتے، اگر ان لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیا بھی جاتا، قصاص لے لیا بھی جاتا، تب بھی امت مسلمہ کے جو لوگ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ ہرگز راضی نہ ہوتے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ اندر تھے چاہے وہ باہر تھے، ان سب کو قتل عثمان میں قتل کیا جائے، قصاص کیا جائے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز بھی ایسا ہونا نہیں چاہتے تھے۔